یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ ہے کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا برا کرنے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ نبی ابو سفیان کہتے جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سنیں اور یاد رکھیں، 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نہ پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نہ تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں، 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے، نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کہتے محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس لیے کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے، پھر تو ڈٹ جا، میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی، ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی، سخت چٹان آ گئی۔ اب تو نازک مزاجی بڑی ہے نا جی، پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی ہے، بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی، تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو، وہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے، ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے، وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے، لیکن یہ نہیں کہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹتی، اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی، اور فرماتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے، اتنے نازک ہاتھ۔ جب کہا نا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ حضور نے کدال پکڑی، ادھر دیکھنا میری طرف، کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، اوزار پکڑا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی، مکے والے حملہ کر رہے ہیں، ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو، پہلی ضرب سرکار نے، توجہ ہے میری بات پر؟ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے، لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے، فرمایا اوتیت مفاتح الشام،
فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں 12,000 مہینے کا کما لے پھر تو کامیاب ہے. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئیں. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے. تو کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے. انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے, کہاں یمن, کہاں فارس, کہاں جناب ایران, کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا, جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا, لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی. بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے. تو ہمارا یقین مضبوط ہو گیا. امام خازن نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. امام خازن کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے, شدید بیمار, ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں. تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں. توجہ ہے میری بات پر؟ تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں, بیٹا نہیں ہے, آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں, اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی, تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں. تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے, بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں. لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں, مجھے خزانے کی ضرورت نہیں, میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے, اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ صورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا. فرمایا بے فکر ہو کے جائیں, سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند ٹوٹ سکتا ہے, پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے تو مجھے آ کے سناتے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے. جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑیں گی نا نور پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں, آج بات تمہیں بڑا فائدہ دے گی, سناؤ. کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف موت کے وقت نہیں, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے. فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا. کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی. جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا. جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا. مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بی بی کا نہیں. فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی. فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا, مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, میرے شوہر ہی انتقال کر گئے. میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی ہے میں نے پڑھ تو میں نے لیا, حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا, لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے, نہ میں خوبصورت ہوں, اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا. ام سلمہ کہتی ہیں ادھر یقین بھی تھا, توجہ ہے نا میری بات پر, یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا. فرماتی ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا. فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی. میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا مصطفیٰ کی باتوں پر.
نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا. تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا. یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو نا مضبوط، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے. حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے نا مزدور کی ضرورت تھی تو میں چلا گیا بغداد میں. چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، مزدور بیچارے آج بھی چوکوں میں بیٹھے ہوئے. تو بابا جی کہتے ہیں میں مزدور لینے گیا تو مزدور بغداد کے چوک میں کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مزدور پہ میں نے نظر ڈالی تو وہ نوجوان تھا، چہرے پہ اس کے مجھے نورانیت نظر آئی. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہا جناب کروں گا. تو مزدور کہنے لگا جی میری 2-3 شرطیں ہیں. میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی میری بہرحال ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 3 دینار مزدوری، 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. کہتا ہے میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی میں آپ کی بات سنوں گا، جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کریم کی سنوں گا. اور تیسری بات اس نے کہا آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ان شرائط پہ میں اسے لے آیا. کہتے ہیں جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. مزدور بھی تو سگریٹ پینے پہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں نا، چائے کے کپ پہ 25 منٹ، روٹی کھانے پہ 1.25 گھنٹہ. تو مزدور کو بھی چاہیے جو طے کرے اس پہ پورا اترے. کہتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا. اب کام شروع کرایا تھا تو کچھ کام اور بھی نکل آئے. میں نے اسے کام بتائے، وہ کرنے لگ گیا. ظہر کی اذان ہو گئی تو مٹی اس نے نکال کے باہر رکھی تھی دروازے کے آگے. اذان ہوئی تو اس نے کدال اور کہیں وہیں چھوڑی، مسجد کی طرف چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا سائیڈ پہ تو کر دو، رستہ ہے. کہنے لگا تیرے ابے سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی پھر کسی کی نہیں سنوں گا. کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا، دوپہر کا ٹائم تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. روزے بھی نہیں تھے، عام دن تھے. اس کو کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے شام ہوئی، اس کو 3 دینار دیے. کام کچھ اور نکل آیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ کل کہاں ملو گے؟ تو کہنے لگا آپ سیانے بیانے بندے ہیں، بتائیں کل تک زندہ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ملنا ہو تو کہنے لگا بس آج کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے نہ کو ساڈا دردی. اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتے. کہتے ہیں وہ چلا گیا. میں اگلے دن لینے گیا تو مجھے مزدوروں نے بتایا کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے. جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، عبادت کرتا اور مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہفتہ انتظار کیا. اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا، تیسرے ہفتے بھی لایا، چوتھے ہفتے بھی لایا. 5ویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی. پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا. گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں. کہتے ہیں میں وہاں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں، آ جائیے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا. تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا، امیروں کی خبر لیتے ہیں. کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا. میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو، میرے 2 کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، چند دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، یہ پیسے لے لو، کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا. پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا، اسے کہنا تیری امانت ہے. کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا. کہنے لگا بابا معاف کر دے، میں نے آج رات جانا ہے، بڑی معافیاں مانگنی ہے اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے، آپ جائیں. کہتے میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا. اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی. کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی. جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی ابھی سویا ہے.
کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑا، دفن کیا، ہیرے کی انگوٹھی لے کے میں ہارون رشید کے پاس گیا، ایک تنہائی میں میری اس سے ملاقات کا مجھے موقع مل گیا، تو میں نے اسے انگوٹھی دی تو ہارون رشید تو چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا وہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا تو فوت ہو گیا۔ اچھا قبر کہاں ہے؟ میں قبر پہ لایا تو ہارون رشید لیٹ گئے قبر پہ، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا یار نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، بتا یہ تھا کون؟ ہارون رشید کہنے لگے یہ میرا بیٹا تھا۔ تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا مجھے زندگی بھر کہا کرتا تھا کہ ابا جتنی ٹانگیں تو پھیلا رہا ہے نا، مرتے وقت تجھ سے کٹھی نہیں کی جائیں گی، باز آ جا آ جا، مشکل رستہ تو نے۔ یہ حضرت داؤد طائی کے مریدوں میں سے تھا، بار بار مجھے سمجھاتا، پر میں اسے تسلی دیتا بیٹے ہم اٹھ گئے تو کوئی ظالم نہ بیٹھ جائے۔ کہتے پھر ایک دن یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی، دیکھو میرے بیٹے نے وہ بھی واپس کر دی ہے۔ اور پھر ہارون رشید رو کے کہنے لگا تھا میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا ہے، پیشوا نکلا ہے، یہ مجھ سے آگے چلا گیا۔ جب بھائیو فیصلہ کر لو، فیصلہ جب ٹائم آتا ہے پھر فیصلے کا وقت نہیں رہتا۔